نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان صدق اللہ العظیم۔ محترم و مکرم و معزز خواتین و طالبات، یہ حدیث مبارکہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں، 3 علامتیں ہیں۔ اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس امانت میں خیانت کرے۔ گزشتہ سے پیوستہ جو بیان آپ حضرات کے سامنے ہوا، آپ خواتین کے سامنے، اس میں جو پہلی علامت نفاق کی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بتلائی کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، تو جھوٹ سے متعلق اور جھوٹ کی جو ہمارے معاشرے میں مروجہ صورت رائج ہے، اس سے متعلق تفصیل سے آپ کے سامنے بیان ہوا تھا۔ دوسری علامت اور نشانی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمائی، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، کہ نفاق کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے۔ تو گویا کہ معلوم ہوا کہ وعدہ کر کے وعدے کو پورا نہ کرنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ ایمان کے منافی عمل ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے، یعنی یہ بھی نفاق عملی میں سے ہے۔ نفاق اعتقادی تو نہیں ہے، لیکن نفاق عملی ہے، تو وعدہ خلافی۔ تو ہمارے دین میں، شریعت میں یہ بات یاد رکھیں کہ وعدے کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور جیسے حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، تو وعدے کی خلاف ورزی یہ نفاق کی علامت ہے، یہ نفاق کی نشانی ہے۔ ایک صاحب ایمان والا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، جب وہ کسی سے وعدہ کر لیتا ہے کسی بات کا، کسی کام کا، تو پھر وہ حتی الامکان، حتی المقدور اپنے اس وعدے کو پورا کرتا ہے، اور بلا کسی عذر کے، شدید ترین مجبوری کے، وہ اپنے وعدے کو توڑتا نہیں ہے، وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تو ہم شریعت کی تعلیمات ہمیں یہ ہے، قرآن اور حدیث سے ہمیں تعلیمات یہ ہے کہ ایک ایمان والا جب کسی سے وعدہ کر لے تو پھر اس وعدے کی پاسداری کرے، اس وعدے کو نبھائے۔ دیکھیں، زمانے جاہلیت تک میں ہمارے علماء نے لکھا ہے، اور جیسے روایتوں میں بھی واقعات آتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بھی مشرکین وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے تھے، وہ بھی وعدے کے پابند تھے۔ اور پھر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ایسی تربیت تھی، اور آپ علیہ السلام کی تربیت کا ان پر ایسا اثر تھا کہ چاہے جان چلی جائے لیکن وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ جب مسلمان ہوئے تو ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں۔ راستے میں کافر ملے، ابو جہل ملا، اور ان کو روک لیا کہ بھئی آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا مدینہ منورہ۔ کہا نہیں، تم مدینہ جاؤ گے اور مدینہ جا کر تم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ مل کر ہمارے خلاف لڑو گے، جنگ کرو گے، جنگ میں حصہ لو گے، ہم تمہیں اس صورت میں جانے دیں گے کہ تم وعدہ کر لو کہ تم ہمارے خلاف ہو کر لڑو گے نہیں۔ تو انہوں نے وعدہ کر لیا کہ چلے ابھی تو جان بچانی ہے، وعدہ کر لیا۔ اور جب یہ مدینہ منورہ آ رہے تھے تو راستے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام اور آپ کے لشکر سے ملاقات ہوئی۔ آپ علیہ السلام غزوہ بدر کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ہی ان کی ملاقات ہو گئی۔
ملاقات ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا، انہوں نے سارا واقعہ بھی بیان کیا کہ اس طرح راستے میں ابو جہل ملا اور اس نے مجھ سے وعدہ لیا ہے، لیکن بہرحال وہ تو ظاہری بات ہے ایک مجبوری کا وعدہ تھا، لہٰذا میں بھی غزوہ بدر میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں اور شرکت کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم وعدہ کر چکے ہو، زبان دے چکے ہو، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول یہ تو غزوہ بدر ہے اور اتنا اہم معرکہ ہے، دوسرا وہ تلوار کی نوک پر انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم وعدہ کر کے آئے ہو، تم زبان دے کر آئے ہو اور تمہیں اس شرط پر ہی رہا کیا گیا ہے، لہٰذا اب تم اس غزوے میں حصہ نہیں لے سکتے۔ حالانکہ یہ ایسا غزوہ ہے غزوہ بدر کہ جس میں شرکت کرنے والے صحابہ کا اپنا ایک مقام اور مرتبہ ہے، اور باقاعدہ وہ بدری صحابی کہلاتے ہیں۔ بخاری شریف اور حدیث کی دیگر کتابوں میں بھی باقاعدہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو بخاری شریف میں ابواب قائم کیے ہیں، ان صحابہ کا ذکر کیا ہے جنہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی ہے، اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ جو غزوہ بدر میں شرکا شریک صحابہ ہے، بدری صحابہ، ان کے نام بطور وظیفے کے باقاعدہ پڑھے جاتے ہیں، جس کی برکت سے اللہ پاک دعائیں قبول فرماتے ہیں۔ اتنا اہم معرکہ تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم وعدہ کر کے آ چکے، حالانکہ افرادی قوت کی ضرورت تھی، ایک ایک فرد بڑا قیمتی تھا، لیکن چونکہ وعدہ کیا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غزوہ بدر میں شرکت کی اجازت نہیں دی۔ یہ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ اور بھی اسی طرح کے واقعات ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بڑا اہم واقعہ ذکر کیا گیا ہے، یہ وعدے سے متعلق میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ شریعت میں، دین میں، اسلام میں وعدے کی کیا حیثیت ہے۔ آج ہم جسے کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے، چلے بھئی زبان کی ایک بات تو تھی، کیا ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ وعدے کی اپنی ایک حیثیت ہے، اور وعدہ کر کے پھر اس کی خلاف ورزی کرنا، یاد رکھیں یہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک معرکے میں تھے، کافروں سے برسر پیکار تھے، تو ان کا کسی علاقے والوں سے جنگ بندی کا معاہدہ ہوا، اور ایسے معاہدات اس وقت سے ہوتے رہے، اب بھی ہوتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو دشمن تھے ان کا معاہدہ ہوا کہ فلاں تاریخ تک ہم آپس میں جنگ بندی کریں گے، لڑیں گے نہیں، اس کے بعد پھر آزاد ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک جنگی چال چلی، جیسے ایک جنگ میں ہوتا ہے کہ جب وہ تاریخ ختم ہونے پہ آئی، جب تک کہ جنگ بندی کا معاہدہ تھا، تو آخری تاریخ کو اپنے لشکر کو لے گئے اور جو دشمن ملک تھا ان کی سرحد پہ بالکل قریب لا کے فوج کو ڈال دیا، بلکہ البتہ فوج کا کچھ حصہ ان کی سرحد کے اندر چلا گیا، داخل ہو گیا، اور مقصد کیا تھا کہ جیسے ہی سورج غروب ہوگا اور جنگ بندی کی تاریخ گزر جائے گی تو فوراً ہم دشمن پر حملہ کر دیں گے۔ اب ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، دشمن تو یہ سوچے گا کہ جنگ بندی کی تاریخ ختم ہوگی، پھر کہیں جا کر وہ لشکر کو جمع کریں گے، پھر سفر کر کے یہاں آئیں گے تو ہم بھی اس وقت تک تیاری کر لیں گے، ذہن میں یہی ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، تاریخ ختم ہونے سے پہلے فوج کو بالکل ریڈی تیار حالت میں لا کر سرحد پہ ڈال دیا، اور فوج کا کچھ حصہ ان کی سرحد کے اندر بھی داخل ہو گیا، اور جیسے ہی وہ تاریخ ختم ہوئی، سورج غروب ہوا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ لشکر لے کر دشمن پر حملہ آور ہوئے۔ چونکہ وہ تیار بھی نہیں تھے تو ان کو شکست ہوئی، اور بہت سارے علاقے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح فرما لیے، اور بہت سارے علاقے فتح کرتے ہوئے دشمن کے علاقے میں دور تک داخل ہو گئے کہ اتنے میں ایک سوار دور سے آتا ہوا دکھائی دیا جو تیزی سے آ رہا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا وفاء لا غدر، وفاء لا غدر۔ جب وہ قریب آئے تو جیسے آتا ہے وہ روایت حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے، حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو صحابی رسول ہے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی اسلام میں غداری نہیں ہے، ایک مومن کبھی کسی سے وعدہ خلافی نہیں کرتا، غداری نہیں کرتا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہم نے تو کوئی عہد شکنی، وعدہ خلافی نہیں کی، مدت ختم ہوئی ہے، اور جنگ بندی کی مدت ختم ہونے کے بعد ہم نے حملہ کیا دشمن پر۔ تو انہوں نے کہا یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن آپ نے اپنی سرحدیں لا کے ان کے سرحد پر اپنی فوجیں ڈال دی تھی،
اور فوج کا کچھ حصہ ان کی سرحد کے اندر بھی داخل ہو گیا تھا، لہٰذا آپ کو ان کے علاقے واپس کرنے ہوں گے۔ یہ بات کہنے والے بھی صحابی ہے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جتنے علاقے فتح کیے تھے وہ سب کے سب دشمن کو واپس کر دیے۔ کوئی ایسی مثال پیش کر سکتا ہے؟ صرف اس امکان سے کہ کہیں وعدہ خلافی کا کوئی احتمال اس میں ہو، حالانکہ ارادتاً ایسا نہیں کیا ہوگا کہ فوجیں داخل کی، لیکن داخل ہو گئی تھی، تو انہوں نے اس بنیاد پر بھی کیا ہے، اس صحابی کے کہنے پر کہ بھئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدہ خلافی سے مومن کو منع کیا، سارے جو مفتوحہ علاقے تھے وہ سب کے سب واپس کر دیے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اس دین اسلام میں، شریعت میں وعدے کی کیا حیثیت ہے، اور ہم خود بھی دیکھ لیں کہ آج ہمارے نزدیک وعدے کی کیا حیثیت ہے، اور ہم کسی سے کیے ہوئے وعدے کی کس قدر پاسداری کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو معلوم ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے فاتح گزرے ہیں کہ 22 لاکھ مربع میل کا علاقہ انہوں نے فتح کیا ہے اپنے زمانے خلافت میں۔ اللہ پاک نے ان کے ہاتھ پر بڑی فتوحات عطا فرمائی، اور بیت المقدس ان کے زمانے میں فتح ہوا، تو ظاہری بات اس زمانے میں جیسے مسلمانوں کا ایک دستور تھا، جو علاقہ فتح کرتے تھے وہاں کا انتظام جب مسلمان اپنے ہاتھ میں لیتے تھے تو باقاعدہ غیر مسلموں سے، وہاں کے رہنے والوں سے جزیہ لیا جاتا تھا، لیکن وہ صرف جزیہ لیتے نہیں تھے بلکہ اس جزیہ کے بدلے میں ان مشرکین کو یا جو بھی دوسرے مذہب والے ہوتے تھے ان کو سارے حقوق دیتے تھے، ان کی حفاظت بھی کرتے تھے کہ بھئی ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ صرف یہ ایک جزیہ لینا نہیں تھا بلکہ ان کے مکمل حقوق کا خیال رکھنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کرنا، یہ بھی مسلمان کرتے تھے۔ تو بیت المقدس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوجیں بٹھائی کہ بھئی یہاں کے رہنے والوں کی جو ہے تمہیں حفاظت کرنی ہے۔ لیکن اتفاق سے ایسا ہوا کہ کوئی غزوہ ہوا، کوئی معرکہ پیش آیا جس میں فوج کی ضرورت پیش آئی، تو ان کو وہاں سے فوجیں لے جانی پڑی، لیکن پورے سال کا چونکہ جزیہ لے چکے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرڈر جاری کیا، حکم جاری کیا کہ یہاں بیت المقدس میں رہنے والے جتنے یہودی ہے، عیسائی ہے، جن سے ہم نے جزیہ لیا ہے پورے سال کا، تو ان کو ان کا جزیہ واپس کیا جائے اور گھر گھر جا کر واپس کیا جائے۔ تو مسلمان فوج نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم کی تعمیل میں جا کر جتنے یہود اور جتنے عیسائی تھے، غیر مسلم تھے، ہر ایک کے دروازے پر، گھر پر جا کر ان کا جزیہ واپس کیا کہ ہم نے آپ سے جزیہ لیا آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن ہم واپس جا رہے ہیں سال ختم ہونے سے پہلے، لہٰذا آپ اپنا جزیہ واپس لے لیں۔ یہ ہوتی ہے وعدہ، ایفاء عہد، وعدے کو پورا کرنا۔ تو یاد رکھیں یہ صرف ایک زبانی کلامی بات نہیں ہوتی کہ بھئی کر لیا، بھئی میں اپنی بات واپس لے رہا ہوں، یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ تو وعدے کی ایک صورت عام ہم یہی سمجھتے ہیں کہ بھئی زبان سے کسی چیز کا وعدہ کر لیا، پھر اگر اس کی خلاف ورزی کریں گے تو یہ وعدہ خلافی ہے، وہ یہ بھی وعدہ ہے، لیکن اس کے علاوہ وعدے کا مفہوم یہاں تک محدود نہیں ہے۔ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو وعدے کے اندر داخل ہے، اور ان کو پورا نہ کرنا، ان کے خلاف ورزی کرنا، وہ بھی وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے۔ جیسے منگنی ہے، منگنی کی جاتی ہے نا، ہمارے معاشرے کے اندر ہوتا ہے بھائی کہ کئی رشتہ پسند آ گیا، آپ نے بچے یا بچی کی کہیں منگنی کر لی۔ منگنی کا مطلب ہے وعدہ نکاح، منگنی کہا جاتا ہے وعدہ نکاح کو۔ وعدہ نکاح کر لیا، بھئی ہم منگنی کر رہے ہیں اور طرفین راضی ہے، اپنے بچے اور بچی کا آپس میں یعنی کیا کر لی، منگنی کر لی، نکاح نہیں کیا لیکن وعدہ نکاح جس کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں رشتہ منظور ہے۔ تو یاد رکھیں منگنی کی حیثیت وعدہ نکاح کی، یہ بھی وعدہ ہے۔ اب اگر بعض دفعہ ہو جاتا ہے اونچ نیچ ہو گئی، آپس میں انبن ہو گئی، کوئی بات ہو گئی، تو اب کیا ہوا، بغیر کسی اطلاع کے یا بغیر کسی عذر کے اس کو فوراً کھٹ سے ختم کر دینا، یہ وعدہ خلافی ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، یا معمولی بات پر یا بغیر کسی عذر کے جب دل چاہا ختم کر دیا، یہ خلاف ورزی ہے وعدے کی۔ ہاں البتہ اگر ایسا کوئی عذر پیش آئے، مجبوری کہ اب کوئی صورت جوڑ کی ممکن ہی نہیں ہے اور اب ختم کرنا لازم ہو گیا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ فریقین بیٹھے ایک دوسرے
کو باقاعدہ یعنی بغیر اطلاع کے عمل نہ کرے، یا پھر بغیر کسی عذر کے، عذر شدید کے نہ کرے کہ بھائی چھوٹی سی بات پر چلو بھائی جلدی سے منگنی ختم کر دی. یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں ہے. آج ہمارے معاشرے میں کیا مذاق چل رہا ہے اس معاملے میں بھی، ہم اور آپ اچھی طرح خود سمجھ سکتے ہیں. منگنی کو تو شاید کوئی حیثیت ہی نہیں دی جاتی. یہ بھی ایک وعدہ ہے نا، وعدہ تو ہے نا کہ بھئی یہ رشتہ کر لیا، تو پھر اس کو بغیر اطلاع کے غیر اعلانیہ طور پر دوسرے کو مطلع، فریق مخالف کو مطلع کیے بغیر یا کوئی شدید عذر کے بغیر اس کو توڑنا، یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں بھی آئے گا اور اس پر وعدہ خلافی کا گناہ ملے گا. اسی طریقے سے اور بہت ساری صورتیں ایسی ہیں ہمارے معاشرے میں جو وعدہ خلافی کے زمرے میں آتی ہے. ہم اس کو وعدہ خلافی شاید سمجھتے نہیں ہیں. یہ بات یاد رکھیں، اگر کوئی کسی ادارے سے منسلک ہو رہا ہے، جیسے ہوتا ہے کوئی تعلیمی ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، کوئی جاب کے لیے، تدریس کے لیے، ٹیچنگ کے لیے کہیں پر معاہدہ یعنی کر لیا، تو ہر ادارے کے، ہر شعبے کے، ہر مقصد یہ ہے کہ جگہ کے اپنے اپنے قوانین ہوتے ہیں، اصول ہوتے ہیں. تو اگر میں اس ادارے سے منسلک ہوتے وقت ان کا جو قوانین کا یعنی پیپر ہوتا ہے، میں نے اس پر سائن کیے ہیں یا میں نے زبانی ان کو قبول کیا ہے کہ میں آپ کے سارے قوانین کی پابندی کروں گا یا کروں گی. اب چاہے وہ کوئی تعلیمی ادارہ ہے، پرائیویٹ ادارہ ہے، سرکاری ادارہ ہے، کسی بھی قسم کا ادارہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے قوانین پر سائن کروایا، دستخط کروایا، میں نے سائن کیے ہیں کہ میں آپ کے ادارے کے تمام اصول و ضوابط کی پابندی کروں گا یا کروں گی. پھر اس صورت میں یہ بات یاد رکھیں کہ کسی بھی قانون کی خلاف ورزی، ایک تو قانونی اعتبار سے وہ اپنے معاملات اپنی جگہ، لیکن یاد رکھیں اس میں وعدہ خلافی کا گناہ بھی ہے. اگر وہ جائز قانون ہے، شریعت سے متصادم نہیں ہے، تو مجھ پر اس کی پابندی لازم ہے. اگر میں نے اس کو قبول کیا ہے، ہر جائز قانون کی پابندی یہ لازمی ہوتی ہے اور یہ وعدہ کہلاتا ہے. اور اس کو اس کی خلاف ورزی کی صورت میں یاد رکھیں، یہ خلاف ورزی وعدہ خلافی کا گناہ بھی اس میں لازم آئے گا. تو اگر کسی ادارے سے منسلک ہوتے وقت ان کے تمام اصول و ضوابط، قوانین کی پابندی کو میں نے قبول کیا ہے، چاہے تحریراً دستخط کر کے، چاہے زبانی، تو اب کسی بھی جائز قانون کی خلاف ورزی کی صورت میں جہاں قانونی طور پر میں مجرم ہوں گا، اصولی طور پر میں مجرم ہوں گا، وہاں پر وعدہ خلافی کا گناہ بھی میرے کھاتے اور میرے زمرے میں آئے گا. تو یہ وعدہ خلافی کے زمرے میں آتا ہے. اسی طریقے سے جیسے ہم کسی ملک جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے اس کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے اس ملک کا. تو ویزا فارم میں کچھ شرائط ہوتی ہے، کچھ اصول ضوابط ہوتے ہیں جس کا وہ ہمیں پابند کرتے ہیں کہ بھئی آپ ہمارے ملک آنا چاہ رہے ہیں، ہم آپ کو ویزا تب دیں گے جب آپ ہمارے ملک کے فلاں 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 قانون کی پابندی کریں گے. تو اس میں بھی یاد رکھیں کہ جب ہم ویزا لے رہے ہیں، ہم دستخط کر لیا ہم نے، تو اس ملک کے ہر جائز قانون کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے. اب خدا نخواستہ اگر اس ملک جا کر میں اس کے کسی بھی جائز قانون کی خلاف ورزی کروں گا، اس قانون کو توڑوں گا، تو جہاں میں قانون شکنی کا مرتکب ہوں گا وہاں میں وعدہ خلافی کا مرتکب بھی ضرور ہوں گا. یہ بات یاد رکھیں. تو جب میں کسی ملک سے ویزا لے رہا ہوں، اس ملک کے ہر جائز قانون کی پابندی میرے لیے کیا ہوگی؟ ضروری ہوگی اور لازمی ہوگی. یہ بھی ایک وعدے کی حیثیت رکھتا ہے. ویزا فارم فل کرتے وقت ہم ان تمام قوانین کو قبول کرتے ہیں، تب جا کر ہمیں ویزا ملتا ہے. اسی طریقے سے کہیں پر جیسے ٹریفک کے قوانین ہوتے ہیں، ہم گاڑی چلا رہے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، تو ظاہری بات ہے ہمیں ڈرائیونگ کے لیے لائسنس لینا پڑتا ہے. تو لائسنس میں بھی تو ظاہری بات ہے ٹریفک کے قوانین پہلے سمجھنے پڑتے ہیں کہ بھئی آپ کو سرخ بتی پہ رکنا ہے، ہری بتی پہ روانہ ہونا ہے، آپ کو فلاں جگہ اتنی سپیڈ رکھنی ہے، فلاں جگہ آپ کو کار پارک نہیں کرنی، فلاں جگہ ایسا کہ سارے قوانین ہوتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ آج ہم بے حس ہو چکے ہیں، آج ہم بے حسی کا شکار ہے آج مسلمان. اور ورنہ ٹریفک قوانین کی پابندی شرعاً یہ بھی ہمارے لیے لازمی ہے. تو اب اگر میں نے لائسنس لیا لیکن گاڑی چلاتے وقت میں کسی بھی قانون کی خلاف ورزی کرتا ہوں، قانون شکنی کرتا ہوں، قانون توڑتا ہوں،
قانون شکنی کا جرم اپنی جگہ، اس پر جو سزا مقرر ہے وہ اپنی جگہ، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اس میں وعدہ خلافی کے گناہ کبھی مرتکب ہو رہا ہوں، یہ میں نے سوچا ہے آج تک؟ اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ میں نے جب لائسنس لیا ہے اپنے ملک سے تو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ میں ٹریفک کے قوانین کی مکمل پابندی کروں گا۔ اب اگر میں سرخ بتی پر کیا ہے کار نہیں روک رہا، گاڑی روک نہیں رہا، سنگل توڑ کے جا رہا ہوں، غلط جگہ پہ گاڑی پارک کر رہا ہوں، مقررہ اسپیڈ سے زیادہ چلا رہا ہوں، غلط طریقے سے چلا رہا ہوں، غلط سائڈ پہ چلا رہا ہوں، یہ سب قانون شکنی بھی ہے اور یہ سب کے سب وعدہ خلافی کے زمرے میں بھی آئے گی۔ جب وعدہ خلافی کے زمرے میں آئے گی تو یقیناً وعدہ خلافی کا گناہ بھی ہمارے کھاتے میں آئے گا۔ آج اس کی طرف ہمارا ذہن جاتا ہے کہ میں وعدہ خلافی کا مرتکب بھی ہو رہا ہوں قانون شکنی کے ساتھ ساتھ۔ یہ چیزیں ایسی ہیں، یہ بات یاد رکھے کہ یہ سب کے سب کیا ہے، یہ ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، اس کو آج ہم سوچتے ہیں۔ اسی طریقے سے کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا، نیشنلٹی حاصل کرنا، یا عارضی شہریت اقامہ جس کو کہتے ہیں وہ حاصل کرنا، یا مستقل شہریت حاصل کرنا نیشنلٹی، تو اس کے لیے اس ملک کے قوانین ہمیں بتائے جاتے ہیں کہ بھئی فلاں فلاں قوانین ہیں ہمارے اور آپ اس ملک کے قوانین کے پابند ہے کہ آپ کو اس ملک کے قوانین کی پابندی کرنی ہے، آپ پر یہ قوانین لاگو ہوتے ہیں اور اس کے قبول کرنے کی صورت میں ہی ہمیں اس ملک کی نیشنلٹی اور شہریت ملتی ہے۔ لیکن اگر میں اس ملک کی نیشنلٹی اور شہریت حاصل کرنے کے باوجود بھی میں اس ملک کے کسی بھی جائز قانون کا احترام نہیں کرتا، اس کو توڑتا ہوں، تو یاد رکھیں کہ قانونی طور پر مجرم ہونے کے ساتھ ساتھ میں شرعی اعتبار سے بھی مجرم اور عند اللہ گناہگار ہوں گا، اور وعدہ خلافی کا گناہ یہ میرے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ تو آج ہمارے معاشرے میں آپ دیکھ لیں کہ کیا صورت ہے، ہم کیا حیثیت دیتے ہیں زبان کی کہی ہوئی ایک بات کو۔ میری زبان سے کہی ہوئی ایک بات ہی تو تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان ایک صاحب ایمان جب زبان دیتا ہے، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو یاد رکھے پھر وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا ایمان لمن لا امانت لہ ولا دین لمن لا عہد لہ۔ ایسے شخص کا ایمان کامل ہی نہیں ہے جس میں امانت داری کی صفت نہیں ہے، اور ایسے شخص میں دینداری ہے ہی نہیں جو وعدے کو پورا نہیں کرتا۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے، آج ہم اس کو معمولی چیز سمجھتے ہیں کہ شاید زبان سے کہی ہوئی ایک بات تھی اور پوری کر لی تو کر لی، نہیں کی تو نہیں کی، اور آج ہم کس قدر بگاڑ کا شکار ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، چاہے بوڑھا ہے چاہے بچہ ہے چاہے جوان ہے۔ کتنے وعدے آج دن بھر میں کر کے ہم توڑ دیتے ہیں، اور اس کا مشاہدہ آج ہم کرتے رہتے ہیں۔ بھئی گھر میں کسی کو کام کے لیے بلایا، بھئی اتنے بجے میں آؤں گا، مثال کے طور پر اب کوئی بھی کام ہے، کسی کی نشاندہی یا کسی کی طرف اشارہ مقصود نہیں ہے خدا نخواستہ، بلکہ ہم سب اس میں ملوث ہیں۔ کوئی بھی کام کرانا ہے، بجلی کا کام ہے، رنگ کا کام ہے، کوئی اور کام ہے، یا کسی بھی قسم کا ہے مثلاً، تو کیا ہوئی میں اتنے بھئی صبح 10 بجے میں آؤں گا، اب یہ 10 بجے آؤں گا جو میں نے کہا تو یہ تو ایک وعدہ میں نے کر لیا کہ میں 10 بجے آ جاؤں گا، اب میں جا رہا ہوں 1 بجے 2 بجے، کیوں نہیں آئے؟ اب کیا ہوگا؟ وعدہ خلافی تو میں نے کر لی، لیکن اس وعدہ خلافی کو چھپانے کے لیے پھر مجھے 100 جھوٹ بھی بولنے پڑیں گے۔ تو ایک گناہ کر کے انسان کتنے گناہوں کا آج مرتکب ہو جاتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کیوں نہیں آئے ٹائم پہ، یا فون کیا میں نے، بھئی آپ کہاں ہو؟ بس میں راستے میں ہوں، قریب ہوں، اب گھر میں بستر پہ ہوں، لیکن میں جب فون آیا تو میں نے ان کو کیا کہا کہ میں راستے میں ہوں، میں قریب ہوں۔ ہم اس کا مشاہدہ کر چکے ہیں کہ میں راستے میں ہوں یا میں فلاں جگہ پھنس گیا ہوں۔ کتنوں کو آج ہم اس طرح دھوکہ دیتے ہیں، کتنوں کے ساتھ آج ہم وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، اور اس کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وعدہ خلافی تو شاید کوئی گناہ اور جرم ہے ہی نہیں۔ کہیں پہنچنے کا وعدہ کیا، اتنے بجے میں پہنچ جاؤں گا، یا اگر میں کسی ادارے میں ملازم ہوں جیسے میں نے، تو یاد رکھے وقت پر پہنچنے کا بھی میں وعدہ کر چکا ہوں، بھئی صبح 8 بجے میرے دفتر کا وقت ہے، یا میں جس ادارے میں ہوں وابستہ ہوں، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے کوئی بھی ہے، تو اب اس اپنے مقررہ وقت سے تاخیر سے جانا، دیر سے جانا، تو جہاں پر ظاہری بات ہے یہ
اس اصول کی خلاف ورزی ہے اس ادارے کے. وہاں جو میں نے وعدے کیا وقت پر پہنچنے کا، میں اس وعدے کو بھی توڑ رہا ہوں، میں اس وعدے کی بھی خلاف ورزی کر رہا ہوں. تو مجھے وعدہ خلافی کا گناہ بھی مل رہا ہے. صورت میں آج ہم کس قدر اپنے معاشرے میں بے حسی کا شکار ہو چکے ہیں، اس کا اندازہ لگانا ہمارے لیے اور آپ کسی کے لیے مشکل نہیں ہے کہ آج وعدے کو شاید کوئی اہمیت اور کوئی حیثیت دی ہی نہیں جاتی، اور بعض چیزوں کو تو شاید آج میں نے جیسے عرض کیا کہ وعدہ سمجھا ہی نہیں جاتا، چاہے وہ ملکی قوانین کے اعتبار سے ہے، کسی ملک کا ویزا حاصل کرنے کے لیے کسی یعنی قوانین کو قبول کرنے کے اعتبار سے ہے، یا شہریت حاصل کرنے کے لیے ہے، یا کسی ادارے سے آج ہم منسلک ہو گئے تو ظاہری بات ہے میں نے اس ادارے کے تمام قوانین کو قبول کیا. جب قبول کیا تو میں پابند ہو گیا، میں وعدہ کر چکا ہوں، اور جب میں وعدہ کر چکا ہوں تو ایک صاحب ایمان وعدہ کر کے زبان دے کر کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے وہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا. یاد رکھیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ آپ دیکھ لیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کس قدر وعدے کی پابندی فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ کوئی معاملہ کیا تجارتی، اور اس شخص سے کوئی وقت مقرر کیا کہ بھئی اس وقت ملاقات کریں گے، وہ نہیں آیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، 3 دن تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں انتظار کرتے رہے. تیسرے دن وہ آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے میں تمہارا یہاں انتظار کر رہا تھا 3 دن سے. یہ وعدے کی پابندی ہوتی ہے، یہ وعدے کی پاسداری ہوتی ہے. اور آج ہم اپنی حالت اپنی کیفیت دیکھ لیں کہ بھئی زبان سے نکلی ہوئی ایک بات ہی ہم اس کو سمجھتے ہیں خالی، نہ اس کو کوئی حیثیت دیتے ہیں، نہ ہم اس کو آج کوئی وقعت دیتے ہیں. اور آج ہم اسی غفلت کی وجہ سے، اور آج ہمارے اداروں کا، ہمارے ہسپتالوں کا، ہمارے تعلیمی اداروں کا، ہمارے سرکاری اداروں کا، ہمارے نجی اداروں کا، فیکٹریوں کا، کارخانوں کا نظام آج کیسے چل رہا ہے؟ ہر ایک دوسرے کو دھوکہ دینے میں مصروف، ہر ایک دوسرے کے ساتھ خیانت کرنے میں مصروف، ہر ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کر کے اس وعدے کو توڑنے میں مصروف، وعدہ خلافی میں مصروف. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ پھر ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، یہ حقیقت ہے. اب اگر میں وعدے کو پورا نہیں کروں گا تو مجھے اس کے لیے کوئی عذر پیش کرنا ہے، میرے پاس کوئی عذر ہے نہیں واقعی، تو میں جھوٹا عذر کروں گا، میں یقیناً جھوٹ بولوں گا. تو میں نے دیکھا وعدہ خلافی کا گناہ بھی لیا سر پر، اس وعدہ خلافی کے گناہ کے ساتھ ساتھ میں نے جھوٹ بھی بول دیا، جھوٹ بھی بولوں گا، اس کے لیے پھر میں دھوکہ دہی بھی کروں گا، میں اس کے لیے غلط بیانی بھی کروں گا، میں خیانت کا مرتکب بھی ہو جاؤں گا. تو آج ہم آپ دیکھ لیں کس راستے پر جا رہے ہیں، کس ڈگر پر آج ہمارا معاملہ چل رہا ہے. وعدے کو، زبان سے کہی ہوئی بات کو آج ہم کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے. برسوں منگنیاں کر کے 10-10 20-20 سال بعد منگنی توڑ دیتے ہیں، رشتہ ختم کر دیتے ہیں کہ شاید زبان سے کہی ہوئی ایک بات تو تھی، لیکن اس میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سامنے والے پر کیا گزر رہی ہے. تو میں نے جیسے عرض کیا ساری کی ساری صورتیں یہ وعدے کے زمرے میں بھی آتی ہے، لیکن آج ہم اس کو شرعی نقطہ نگاہ سے نہیں دیکھتے. زیادہ سے زیادہ ہمیں اگر ڈر ہوتا ہے تو قانونی اعتبار سے پکڑ کا خوف ہوتا ہے کہ بھئی مجھے ادارے کے قانون کی خلاف ورزی پر ادارے سے نکال دیا جائے گا، یا مجھے سزا دی جائے گی، گرفت ہوگی. لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے وعدہ خلافی کے نتیجے میں جو اللہ پاک ناراض ہوں گے، قیامت کے دن جو بازپرس اور پکڑ ہوگی اس کا کیا ہوگا. مجھے دنیاوی اعتبار سے پکڑ کا خوف ہوتا ہے، لیکن وعدہ خلافی کا گناہ اپنے سر پر لے کر آخرت کے اعتبار سے جو اللہ پاک پکڑ فرماتے ہیں اس کا خوف اور ڈر میرے دل میں نہیں ہے. آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے. آج اگر ہمارے سر پر کوئی نگران ہے، سپروائزر ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، اس کے خوف سے میں کام کروں گا، اس کے خوف سے میں قوانین پر چلوں گا، اس کیمرے کے نگران کے خوف سے، واچنگ کے خوف سے تو میں پابندی کروں گا، وعدے کو پورا کروں گا. لیکن اللہ پاک کی ذات دیکھ رہی ہے، آخرت کا ایک دن ہے، اللہ پاک کے سامنے پیش ہونا ہے، حشر کا میدان ہے، اس کا خوف آج ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے. اس بنیاد پر آج ہم وعدے کی پابندی نہیں کر رہے. تو بہرحال یہ ساری صورتیں جو آپ کے سامنے بیان ہوئی، اور یہ بھی وعدہ خلافی کے زمرے میں آتی ہے، اور آپ کے سامنے یہ بات آئی کہ وعدہ خلافی یہ خیانت کی ایک علامت ہے، یہ نفاق کی ایک علامت ہے، نفاق کی ایک نشانی ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو وعدہ خلافی سے
نفاق سے محفوظ فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، دعا فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ جتنی لغزشیں کوتاہیاں ہوئی گناہ ہوئے اللہ سب کو معاف فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہر ہفتے جیسے اسوہ حسنہ کی کلاس ہوتی ہے، کل بھی انشاءاللہ بعد نماز مغرب متصلاً اسوہ حسنہ